الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا میں انسان کو ایک مدت تک رکھنے کا انتظام فرمایا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کو ختم کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کو بارہا بتایا ہے، تاکہ انسان اس چیز سے غفلت میں نہ رہے کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اچھے اگر اعمال ہے تو جنت میں جائیں گے، اگر برے اعمال ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس سے انسان غافل نہ رہے، غفلت میں نہ رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تنبیہ فرمائی، اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتایا، اور جو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر نازل کیے اس میں بتایا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کوئی یہ دھیان رکھے اور اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہی ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے کمرے میں چھپ کر کوئی چیز کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے، میں لوگوں سے دور جا کر کوئی چیز گناہ کی کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، یا میں انجان لوگوں میں جا کر کرتا ہوں کوئی چیز تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے۔ اسی لیے اگر ڈرنا کسی سے چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ باخبر نہیں ہے۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹی لیول کا بندہ ہو یا بڑی لیول کا بندہ ہو، چھوٹے سی جگہ پر کوئی کام کرنے والا ہو یا بڑی جگہ پر کام کرنے والا ہو، چھوٹی دکان میں کوئی کام کرتا ہو یا بڑی کمپنی میں کوئی کام کرتا ہو، تو یہ جتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے کمپنیوں کے مینیجر ہوتے ہیں، یہ سب لوگ اپنا اپنا حساب رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا اپنا حساب رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھینس بھی پالتا ہے، گائے بھی پالتا ہے، تو جب اس کا دودھ نکلتا ہے تو وہ اس کو گنتا ہے کہ اس بھینس نے مجھ کو کتنا دودھ دیا ہے، 10 لیٹر دیا ہے، 5 لیٹر دیا ہے، 15 لیٹر دیا ہے۔ پھر وہ بھینس والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ میں نے اس کو چارہ کتنے روپے کا کھلایا۔ دودھ نکالنے کے بعد کیا دیکھتا ہے وہ کہ میں نے اس کو چارہ کتنے روپے کا کھلایا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس کو جو پینٹ کھلائی گئی اور اس کے علاوہ اس کے دودھ میں اضافے کے لیے جو چیزیں ہم نے کھلائی وہ کتنے روپے کی تھی۔ جب وہ اس حساب کو جوڑتا ہے تو اس کو اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھینس جو دودھ دے رہی ہے مجھ کو، اس پر خرچے سے یہ زیادہ دودھ دے رہی، یعنی اس پر اگر 10,000 خرچہ ہو رہا ہے تو اس کے دودھ کے 15,000 بن رہے ہیں، 20,000 بن رہے ہیں، تو تب جا کے وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس بھینس سے فائدہ ہو۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے چارے پانی میں جو پیسہ جا رہا ہے وہ زیادہ ہے اور یہ جو دودھ دے رہی ہے وہ کم ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بھائی اس کو کیسے کر کے بیچ دو،
اس سے کیا کرو اپنی جان چھڑا دو. تو نقصان ایک دیہات کا رہنے والا بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک بندہ جو بھینس پال رہا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کو اس نے پالا ہے، وہ بھی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے جو کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے مینیجر ہوتے ہیں، وہ سب اپنا ڈاٹا لکھ کر رکھتے ہیں کہ ہمارے کمپنی میں کام کرنے والے کتنے ہیں، ہمارے کمپنی میں مال کتنا بن رہا ہے، ہماری کمپنی کا مال کتنا بک رہا ہے، ابھی اسٹاک کتنا ہے، یہ سب وہ کیا کرتے ہیں، لکھ کر رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر انسان کی ہر ایک چیز کو لکھ کر رکھ رہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین، بے شک تم پر 2 نگہبان ہیں. کتنے ہیں؟ ایک چھوڑ کر 2 نگہبان ہیں. ان علیکم لحافظین، ان کا کام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، ان کو معزز لکھنے والے کہا جاتا ہے، یعنی عزت والے اور لکھنے والے. لکھنا ان کا کام ہے. جو بندہ نیک عمل کرے گا اس کو دایاں ہاتھ والا فرشتہ فوراً لکھ دے گا. جو کوئی برا عمل کرے گا، اگر توبہ نہیں کی تو اس کو بایاں ہاتھ والا فرشتہ لکھ لے گا. اب جیسے چھوٹے سے چھوٹا بندہ اپنا ریکارڈ بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوری دنیا کا ریکارڈ بنا رہے. پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے؟ ریکارڈ بنا رہے ہیں. اور صرف بندے جو کام کرتے ہیں اس کا ریکارڈ نہیں بن رہا ہے، بلکہ جو بندہ اپنی زبان سے بات نکالتا ہے اس کا بھی ریکارڈ بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کوئی زبان سے تم لفظ نکالتے ہو، چھوٹے سی چھوٹی اگر بات ہے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس پر ایک نگہبان ہے جو اس کو کیا کر رہا ہے؟ لکھ کر رکھ رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا. اب یہ سب چیزیں وہ ہے جو انسان کو فکر مند کرتی ہے کہ آپ کے عمل بھی لکھے جا رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کیمرے کی نظر میں ہو، تو جب یہ چیز انسان پڑھتا ہے کہ کیمرے میں آ رہا ہوں، تو وہ فضول چیزیں نہیں کرتا، وہ فالتو کام نہیں کرتا، وہ اس چیز سے بہت بچتا ہے کہ میرا ایسا ویڈیو ریکارڈ بن جائے کہ جس میں عجیب ہی لگوں. تو انسان کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا فکر مند ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر بندوں کو فکر مند کر رہے ہیں کہ تم پر نگہبان ہیں، لکھنے والے ہیں. تم بھی کیا کرو؟ زبان سے جو بھی بات نکالو وہ بچ بچ کے نکالو. کوئی بھی کام کرو تو وہ بچ بچ کے کرو، ورنہ جب لکھا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ سب چیزیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان آتی تھی تو صحابہ کرام بہت متفکر ہوتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو برے اعمال تو صحابہ کرام سے تو بہت ہوئے ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے. تو صحابہ کرام اپنی دل کی کیفیت بھی بدل جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کو بیان کرتے تھے. جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں بیوی بچوں میں کھیل رہے تھے تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہونے لگے. اب راستے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حنظلہ کدھر جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نافق حنظلہ، تو کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا. منافق مانا جس کے اندر تو کفر بھرا ہو، شرک بھرا ہو، لیکن اوپر سے کیا بتا رہا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں. تو حضرت ابو بکر بہت تعجب میں پڑ گئے، سبحان اللہ ما تقول، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ سے کیا کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آگے کہا کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تذکرنا بالجنت والنار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی اگر جنت جہنم کا تذکرہ کرے تو کون ہوگا جو یہ محسوس نہ کرے؟ تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تو سب غائب ہو جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے جتنا وہ آیا تھا نقشہ جنت کا جہنم کا، وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے میں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہوں کہ میری کیفیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا جو حال ہے میرا بھی وہی حال ہے،
جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت جہنم آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن جب ہم مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہوتی ہے. تو میرا بھی یہ حال ہے، میں بھی کیا ہوں، بیمار ہوں، مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کیفیت بتانا چاہیے. تو دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، جب گھر بار میں جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے، وہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَعَلَى طُرُقِكُمْ، کہ فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کرنے لگے. اگر تمہاری یہ کیفیت باقی رہی کہ جنت جہنم ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور اکرام میں کیا کریں گے، فرشتوں کو تم سے مصافحہ کرنے کے لیے بھیجیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ کہا، لیکن یا حنظلۃ ساعتن ساعتن، یہ حنظلہ یہ جو بات ہے یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ جو بات اور یہ کیفیت ہے یہ کبھی کبھی انسان کی بنتی ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی بیان میں بیٹھتے ہیں، بڑے عالم صاحب بیان کرتے ہیں تو انسان کی عجیب ہی کیفیت بن جاتی ہے کہ یار میں تو اس جنت کے لیے قربانی دوں گا، اس جہنم سے بچنے کے لیے ہر عمل کروں گا. بعض دفعہ تو فرض نماز نہ پڑھنے والے بھی ارادہ کرتے کہ کل سے ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، کیفیت بن جاتی ہے. لیکن جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حنظلہ یہ کبھی کبھی ایسی کیفیت بنتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بندہ عمل کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہے، اور کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں گواہی دیں گی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کہتا ہے نا کہ زبان سے بول دیں گے کہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، جھوٹ بھی کہہ دیں گے کہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم. پھر کون بولے گا؟ منہ ہی بند ہوگا تو بولے گا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے. کہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے کون سی فلم دیکھی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کون سی فحش چیزیں دیکھی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کیا کیا دیکھا تھا، اور اس ہاتھ سے کس کس کو مارا تھا، اس ہاتھ سے کیا کیا غلط فیصلے تو نے لکھے تھے، یہ کتنے لوگوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچایا. ہاتھ کہہ دیں گا کہ اللہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا. پھر کیا ہوگا؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے. پیر خود کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فلاں گناہ کا کام کرنے کے لیے فلاں تھیٹر میں گیا، یہ فلاں گناہ کا کام کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک میرے ذریعے سے چل کر گیا. تو انسان بالکل حیرت میں پڑ جائے گا کہ جو سب سے اس کے محبوب اعضاء ہے کہ انسان کس لیے کماتا ہے کہ اس کا جسم اچھا رہے، لیکن کل وہی اس کے خلاف کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ کرایا، یہ کرایا. اور اگر اچھے عمل کیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح کچھ اپنے ہاتھوں پر بھی کر لیا کرو، ہاتھ کے جو پور ہے، انگلیاں ہے، اس پر بھی کیا کرو، تم کچھ تسبیح کر لیا کرو. کیوں کر لیا کرو؟ کیونکہ کل یہ قیامت کے دن تمہارے متعلق گواہی دیں گی کہ یہ اللہ اس نے اپنے ہاتھوں پر تیرا نام لیا. پھر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاریں گے تو ان کے بارے میں ان کے جو جسم ہے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ اس نے جو پیشانی ہے اس کو تیرے سامنے جھکایا، جو زبان ہے اس کو تیرے ذکر میں استعمال کیا، قرآن کی تلاوت میں استعمال کیا. اب یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو یہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے، تو سب سے پہلے تو اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. دوسری چیز کیا ہوں گی کہ جس جگہ پر انسان نے عمل کیا ہے وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں. اگر ہم نے گھر میں بیٹھ کر عمل کیا ہے، یا پہاڑ پہ جا کے عمل کیا ہے، یا راستے میں کوئی عمل کیا ہے، یا کسی دکان میں جا کر کوئی غلط عمل کیا ہے، تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے. جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زمین بھی گواہی دیں گے کہ اس جگہ پر فلاں بندے نے یہ عمل کیا. اور اگر ہم نے کسی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے تو وہ جگہ ہمارے بارے میں یہ کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی. یہ ایک گواہی دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، یعنی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹنے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رکھا.
سب سے پہلے تو اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد زمین گواہی دے رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے محافظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجسٹر لکھ رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ عمل تیرے کہنے پر لکھا ہے، ہاں اس نے واقعی میں یہ عمل کیا کیا ہے۔ اگر ان عمل سے ہم بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو چھوٹ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو، اور پکڑ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے کہ نفس مجھ سے کیسے غلط کام کروا رہا ہے۔ گھنٹوں انسان لوڈو کھیلتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب جماعت کے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ 10 منٹ آپ بات کے لیے چلو، 10 منٹ آپ مجلس میں بیٹھنے کے لیے چلو، تو کیا کہتا ہے؟ مجھے ابھی ضروری کام ہے، مجھے اس کے لیے جانا ہے۔ اور اب اس سے پہلے 1.5-2 گھنٹے کے لیے گیم کھیل رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس وقت نہیں۔ تو نفس انسان کو بہکاتا ہے، کسی جگہ پر انسان 2 گھنٹے فارغ بیٹھے گا، لیکن اذان کا وقت ہونے کے بعد فوراً اس کو کام یاد آ جائے کہ یار میرا تو فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی۔ انسان رات دیر تک فلم دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، اور جو سیریز چلتی ہے وہ دیکھتا ہے، 3-4 بجے تک دیکھتا ہے، اور جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ جب رات بھر گناہ کیا ہے تو تھوڑی سی نیکی بھی کر لے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اور نفس اس کو کہتا ہے کہ یار اب تو تھک گیا، اب کیا ہو جا، سو جا۔ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ سلا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے کہ کیسے مجھے بہکاتا ہے، کیسے مجھے غلط راستے پہ لے جاتا ہے، اور کیا کرنا شروع کر دے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا خود کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کو دیکھو ٹٹولو کہ تم نے کیا اچھے عمل کیے، کیا برے عمل کیے، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اللہ حساب لینے سے پہلے حساب لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے میں کیا ہوں گی؟ سختی ہوں گی۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو پیشی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرو؟ تیار۔ جیسے چھوٹی عدالت میں کیس ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی پیشی ہے، اور بڑی عدالت میں ہائی کورٹ میں اگر مقدمہ چلتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑی پیشی ہونے والی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوں گی تو اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بڑی پیشی کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ۔ انما یخف الحساب یوم القیامت علی من حاسب نفسہ فی الدنیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب ہلکا لیں گے جو خود اپنا روزانہ کا کیا کر لے؟ حساب لے۔ ہم روزانہ جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو اس بات کے متعلق غور و فکر کرے کہ آج میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، آج میں نے کتنے لوگوں کو مذاق میں ایسی بات کہہ دی جس سے ان کا دل دکھا، آج میں نے کتنے لوگوں سے معاملات کیے تو اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی، آج میں نے اپنے پورے دن کے اندر کون بندہ ایسا تھا جو میرے پاس آیا تھا لیکن میں نے اس کو حق کے مطابق اس سے بات نہیں۔ یہ سب ہم لوگ کیا کریں؟ محاسبہ کریں کہ آج میں نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے، آج میں نے تسبیح کے کتنے دانے گنے ہیں اور کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت میمون بن مہران وہ کہتے ہیں کہ لا یکون العبد تقیا حتی یحاسب نفسہ کما یحاسب شریکہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک تو وہ اپنے آپ کو دیکھنا نہ شروع کرے، میں کر کیا رہا ہوں، میری زندگی کدھر کو جا رہی ہے، اگر صحیح رخ پر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط رخ پر جا رہی ہے تو اس کو اب کھینچ کر واپس لا کر صحیح رخ پر ڈالنے کی اس کو کوشش کرے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 سال تک جلایا، وہ کیسی تھی؟ سرخ تھی، یعنی لال رنگ کی تھی، تو 1000 سال جلنے کے بعد اس کو سفید رنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کی، یعنی وہ سفید ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور 1000 سال تک جلایا، اس کے بعد وہ کیا ہو گئی؟ سیاہ گولے ہو گئے، یعنی آج وہ آگ ہماری آگ کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ سیاہ گولے۔ اب اچھا انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ آگ کس نے دیکھی ہے، کیا معاملہ ہے، جہنم کون دیکھ کر آیا ہے، لیکن حدیثوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے یہ جو جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلائی ہے اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تم ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی جب گرمی تھوڑی ہلکی ہو جائے اس وقت کیا کرو، نماز کو پڑھو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ دنیا کے اندر جو تم گرمی دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ انسان باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ جو گرمی تم دنیا میں محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی بھاپ کی گرمی ہوتی ہے۔ جہنم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ لگائی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا کپڑا، اگر جہنمی کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کپڑا اگر دنیا والے دیکھ لے تو سب دنیا والے ہلاک ہو جائے، سب دنیا والے کیا ہو جائے، اس کپڑے کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ڈول کے بارے میں بتایا، جو ڈول پلائے جائیں گے نا جہنمیوں کو، وہاں پہ جانے کے بعد وہ پانی مانگیں گے تو ان کو جو ڈول پلائے جائیں گے اس کے بارے میں بتایا کہ دنیا کا پورا پانی آپ ایک جگہ پر جمع کر دو اور ایک جہنم کا ڈول اس پانی کے اندر ڈال دو، پورا دنیا کا پانی لے لیا، اس میں ایک ڈول جہنم کا ڈال دیا، تو اس کو جو بھی بندہ پیے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس پانی کو جو پیے گا، یعنی وہ پانی کے اندر بھی اتنی طاقت آ گئی کہ وہ ایک ایک بندے کو کیا کریں گا، ہلاک کر دیں گے۔ تو وہ ڈول کی طاقت کتنی ہوں گی، اس کو پینے والے کا کیا حشر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی زنجیروں کے بارے میں بتایا، یعنی جو 70 ہاتھ لمبی ہوں گی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زنجیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ پر رکھ دے، کسی پہاڑ پر اگر اس زنجیروں کو رکھ دے تو ان زنجیروں کی وزن کی وجہ سے اور ان کی طاقت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی کیا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی وہ سخت زنجیر ہے، اور وہ ان لوگوں کو پہنائی جائیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ جیسے آج کل تو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر مذہب کو کیا کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، اور یوٹیوب کے جو شارٹس آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، اللہ کو کس نے دیکھا ہے، اللہ کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں، ہم نے یہ کب کہا کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، تو ہم نے یہ کب کہا کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کو مانتے؟ ہم تو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے، تو تمہارا پہلی بات تو یہ سوال ہی غلط، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور دیکھ کے آنے کے بعد امت کو بتایا ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کے دروازے بنائے اس کے لیے 7 جو طبقے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دروازے نیچے کی طرف ہے، اور جو سب سے اوپر کا دروازہ ہے اور جو اس کے بعد والا دروازہ ہے تو اس کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر دروازہ دوسرے دروازے سے 70 گنا زیادہ آگ دینے والا ہے اور 70 گنا زیادہ گرمی دینے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھنے پر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم ہے اس کے 7 درجے بنائے۔ کتنے درجے بنائے؟ 7 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کے بنائے۔ سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں منافقین ہوں گے، سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں منافقین ہوں گے، یعنی اوپر سے تو ایمان دکھا رہے، اسلام دکھا رہے، لیکن اندر سے کفر و شرک بھرا ہوا، اندر سے مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے، سازشیں کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کدھر ڈالیں گے؟ سب سے نچلے درجے میں، جس کا نام کیا ہے؟ ہادیہ ہے۔ پھر جو دوسرا طبقہ ہے، نیچے سے جو دوسرا طبقہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو ڈالیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، یعنی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو مانیں گے کہ یہ بادل برساتے ہیں اور یہ کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ سے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسرے درجے میں رکھیں گے نیچے سے، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہیم رکھا ہے۔ پھر تیسرے درجے میں بت پرست ہوں گے، یعنی جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور جو اسٹیٹو بنائے ہوئے رہتے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں، یا کوئی مورت بنا لی پتھر کی اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ تو تیسرے درجے میں نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بت پرستوں کو رکھیں گے، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سقر رکھا ہوا ہے۔ پھر چوتھا جو درجہ ہے نیچے سے اس میں شیطان ہوگا اور شیطان کے ماننے والے۔ پھر اس کے اوپر کا جو درجہ ہے 5واں درجہ
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کو ماننا ضروری ہے، لیکن وہ اپنے ہی دین کو لے کے بیٹھے ہوئے، اور دین کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ الٹ پلٹ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی 5ویں درجے میں رکھیں۔ پھر جو عیسائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 6 درجے میں رکھیں۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 6 کے 6 پورے درجے بتا دیے، اور جب ایک درجہ باقی رہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آگے بتایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آگے کیوں نہیں بتاتے، آگے کا جو درجہ ہے اس میں کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے تو نہیں بتایا، لیکن بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آپ کے امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، یعنی بڑے بڑے گناہ، قتل کرنا، زنا کرنا، یا کسی کو مارنا، یا نمازوں کا چھوڑ دینا، یا بہن بھائیوں کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ان کو نہ دینا۔ تو یہ سب گناہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے میں ڈالیں گے، اس جہنم کے حصے میں ڈالیں گے، اور اگر اس نے توبہ کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کریں گے، اور چاہے تو اس کو جہنم میں بھی ڈالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو آخری جو حصہ ہے اس میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو ڈالیں گے جو گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں۔ تو اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر انسان رونے جیسی بھی شکل بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر حاضر ہو، اور اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، سود کھانا عام ہے بالکل، تو اس کو بھی ہم کیا کریں؟ ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ بد نظری عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو رہی، تو ان سب چیزوں سے ہم توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی جتنے بھی حالات بتائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔